السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و سامعات، اس سے قبل ہم نے نماز فجر پر اس کی قضا ادا کرنے کا ایک ویڈیو کلپ جاری کیا تھا۔ آپ حضرات نے اس کو سماعت کیا ہوگا۔ اگر آپ نے سماعت نہیں فرمایا ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے، تو آپ اس کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اب آپ کے سامنے ہم نماز ظہر کے ادا کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ تو وہی طریقہ ہے عزیزان ملت کہ پہلے نیت کریں، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے، اور زبان سے کہیں گے تو اس طرح کہیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر، سب سے پہلی قضا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کان کی لو تک لے جائیں اور زیر ناف باندھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ شروع کریں، مکمل سورہ فاتحہ پڑھیں، جو سورت آپ کو آتی ہو وہ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی ایک آیت بڑی تلاوت کریں اور رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں صرف ایک تسبیح سبحان ربی العظیم آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد صرف ایک مرتبہ آپ کو سبحان ربی الاعلی ایک تسبیح ادا کرنا ہے۔ چونکہ یہ فقہاء کرام نے تخفیف بیان فرمائی ہے، تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رکوع اور سجدے میں صرف ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم ادا کریں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے یعنی نماز ظہر میں یہ پہلی رکعت ہوئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ شروع کریں، کوئی ایک بڑی آیت قرآن پاک کی جو آپ کو یاد ہو وہ اس کے ساتھ میں تلاوت کریں، یہ آپ کی قرات ہو جاتی ہے۔ پھر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد صرف ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الکریم، جیسے کہ ہم نے وضاحت کی تھی، ادا کریں۔ اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں صرف ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی آپ کو یہ تسبیح ادا کرنی ہے، بہت اطمینان و سکون کے ساتھ۔ پھر قاعدے میں آپ بیٹھ جائیں، یعنی التحیات مکمل ادا کریں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن حضرات یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمارے کچھ بھائی اس میں غلطی کر جاتے ہیں جس سے نماز برباد ہو جاتی ہے، کہ اگر آپ نے دوسری رکعت میں التحیات کے ساتھ درود ابراہیمی شروع کر دی اور درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد تک اگر آپ پہنچ گئے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اب بغیر سجدہ سہو کے آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ محمد تک پہنچ چکے ہیں تو سجدہ سہو آخر میں جا کر ضرور کریں، اور اگر اللہم صلی علی تک ہی آپ نے پڑھا تھا اور پھر آپ کو یاد آ گیا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے تو فوراً کھڑے ہو جائیے۔ اب آخر میں سجدہ سہو کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اب وہاں پر بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ کہیں اور اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں۔ یہ آپ کو تخفیف کرنا ہے، شارٹ کٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں صرف ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم ادا کرنا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے اور پھر سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں وہی ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا ہے، اور اس کے بعد پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ چوتھی رکعت میں بھی آپ کو وہی کرنا ہے کہ بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ پہلی 2 رکعت نماز جو آپ نے ادا کی تھی اس میں سورہ فاتحہ بھی تھی اور اس کے ساتھ قرات بھی تھی، اور ان 4 رکعت والی نماز میں آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں
فرض والی اس میں سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں ادا کرنا ہے آپ کو، صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑے رہیں اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں 1 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں، 1 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں، یعنی تحیات مکمل ادا کریں، اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وآلہ اتنا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ الحمدللہ یہ آپ کی نماز ظہر تخفیف کے ساتھ ہو گئی۔ انشاءاللہ آپ اس کو بحسن خوبی ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔